الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، پچھلے دروس میں آپ نے اللہ رب العالمین کی رضوان پر 2-3 درسوں میں بات سنی تھی. یہ اللہ رب العالمین کی عنایت اور اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی مہربانیوں کو، اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو اتنا پھیلایا ہے کہ بندے اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی کما حق ادا نہیں کر سکتے، نہ اس کا شکریہ بجا لا سکتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے ہمارا یہ ہے اللہ رب العالمین کی برکتیں اللہ رب العالمین نے کہاں کہاں رکھی ہیں اور کن کن مقامات میں ڈالی ہیں. اس پر ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تمہیدی طور پر ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں انسانوں کے کاموں کو، کن کاموں کو باقی رکھتا ہے، کن کاموں کو وہ مٹا دیتا ہے. کون سے کام باقی رہتے ہیں، کون سے کام مٹ جاتے ہیں، اس کا اللہ رب العالمین نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے کہ دنیا میں جو کام اللہ کی نافرمانی والے، اللہ کی معصیت والے، گناہ والے، یا اللہ کی رضا سے ہٹے ہوئے جو ہوتے ہیں، وہ چند دن چلتے ہیں، دنیا میں جاری اور ساری رہتے ہیں، پھر مٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی جو معصیت کے کام ہوتے ہیں ان کو مٹا دیتا ہے، ان کو باقی نہیں رکھتا ہے. جو کام اللہ کی اطاعت کے، اس کی رضا و رضوان کے، اس کی جو ہے فرما برداری کے، یا کچھ نیکی کے کام ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو یا ان نیک کاموں کو دنیا میں تعدیر باقی رکھتا ہے، بہت دیر تک باقی رکھتا ہے، بہت زمانے تک جو ہے اس کی برکتیں چالو رہتی ہیں، جاری اور ساری رہتی ہیں. تو اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ سورہ رعد میں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جو جھاگ ہوتا ہے، وہ جھاگ جو ہے پانی کے اوپر وہ جلدی جو ہے ختم ہو جاتا ہے. پانی کا جھاگ وہ سوکھ جاتا ہے یا وہ اڑ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے. تو یہ مثال ان کاموں کی ہے جو اللہ کی رضا سے ہٹے ہوئے یا اللہ کی نافرمانی پر جو ہے وہ انجام دیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ایسے کام باقی نہیں رہتے ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں، زمین پر چند دن رہتے ہیں، چند دن جو ہے ان کی بہار ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. یعنی وہ کام جو لوگوں کو فائدہ دینے والے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں، لوگوں کے حق میں جو فائدہ مند ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ رب العالمین ان کاموں کو زمین میں باقی رکھتا ہے.
آپ جتنے بھی دیکھیں نیکی کے کام، مسجد بنانا ہے، مدرسہ ہے، عربی مدرسہ ہے یا یتیم خانہ ہے، جو کام اللہ رب العالمین کی رضا والے ہوتے ہیں تو وہ سووں سال باقی رہتے ہیں، سینکڑوں سال باقی رہتے ہیں، اور جو دنیاوی کام ہوتے ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں یا مٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا ہے اس حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نیکی کے کاموں میں برکت ڈالتا ہے، نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے خاص طور پر عنایتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں پر خصوصی نظر کرم رکھتا ہے، اسی لیے وہ کام، وہ چیز، وہ عمل جو ہے جاری اور ساری اور باقی رہتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو درس ہے وہ برکت کہاں ہے، برکت کیا ہے، برکت کا جو ہے مخزن کون ہے۔ بنیادی بات، سب سے پہلی بات کہ برکت کا مخزن یا برکت کا جو اصل جو جہاں سے برکت نکلتی ہے وہ کون ہے؟ جہاں سے برکت نکلتی ہے، جہاں سے برکت جو ہے پھوٹتی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات، یعنی اللہ تعالیٰ خود جو ہے بابرکت ہے۔ قرآن کریم میں اس سلسلے میں بے شمار آیتیں ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، ایسے ہی وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعة وإلیہ ترجعون۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بابرکت بتایا ہے، تو یوں سمجھیے کہ اب برکتیں بھی اسی کی ذات سے جو ہے اٹھتی ہیں۔ برکتوں کو حاصل کرنا ہے تو ہم کو بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پناہ ڈھونڈنی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وقت گزارے گا، اللہ رب العالمین کی جناب میں اللہ رب العالمین سے لو لگائے گا، اللہ رب العالمین سے گویا جو ہے جتنا وہ اپنا تعلق جوڑے گا، جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ برکتوں سے نہال ہو جائے گا، برکتوں میں وہ ڈوب جائے گا، برکتوں میں وہ نہا لے گا۔ گویا اس کی ذات چونکہ اللہ سے قریب ہے اور اللہ رب العالمین بابرکت ہے، تو اپنی برکتیں بندے میں یا بندے کے کاموں میں جو ہے وہ منتقل فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے نبی مبعوث فرمائے ہیں، ان نبیوں کی ذات بھی جو ہے بابرکت ہے، نبیوں کی ذات بھی بابرکت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو کیا کہا گیا ان کو؟ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک۔ یہ کس کی طرف سے اعلان ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ نوح اترو، تم جو ہے، کہا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی ذات میں جو ہے برکتیں رکھی ہیں۔ اب کشتی میں تو ہے، تیرے ساتھ اہل ایمان ہیں، اب جب پانی سوکھ جائے گا دنیا میں، تیرے اترنے کے قابل ہو جائے گا، تو پھر تو جو ہے کشتی سے اتر جا اپنی ذات کی برکتوں کو لے کر۔ تو یہ گویا اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی جسم اطہر میں برکتوں کی جو ہے نشاندہی ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی سے اترنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے بھی جو ہے انہی الفاظ میں جو دعا مانگی ہے، وہ دعا بھی بڑی پیاری ہے۔ کیا دعا تھی؟ اے نوح تم دعا کر ان الفاظ کے ساتھ۔ گویا اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت نوح کو دعا سکھا رہا ہے۔ کیا سکھا رہا ہے؟ یہ دعا کر کے رب انزلنی منزلا مبارکا، منزلا
मुबारकन व अंत खैरुल मुंजिलीन। नूह कहना कि ऐ मेरे रब मुझे बाबरकत उतारना उतार, यानी जब मैं उतरूँ तो जहाँ उतरूँ वहाँ बरकतें ही बरकतें हों। तो गोया अगर एक पैगम्बर अल्लाह रब्बुल आलमीन से बरकतें मांगता है, बरकतों का मुतलाशी होता है, बरकतों की तमन्ना करता है और कहते हैं कि वान ता खैरुल मुंजिलीन, ऐ अल्लाह तू ही बेहतर है उतारने वालों में। ये जो दुआ है सूरह मोमिनून की दुआ नंबर 29, इस दुआ के बारे में उलमा कहते हैं इस बात को याद रखना, हम कभी भी कहीं भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कहीं भी, चाहे अपने मुल्क में उतरें या किसी गैर मुल्क में उतरे, गाड़ी से उतरे या जो है अपनी साइकिल से उतरे या किसी जहाज़ से उतरे या किसी और मुकाम से उतरे, जहाँ से उतरें तो ये दुआ पढ़ लें। ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह वो जगह आपके लिए बाबरकत हो जाएगी। रब्बी अंजिलनी मुंज़लन मुबारका, कि परवरदिगार मुझे यहाँ बाबरकत उतारना उतार। तो गोया ये सिर्फ हज़रत नूह का वाक़या नहीं है, जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात ऐसे किस्से बयान फरमाता है पैगम्बरों के, तो उसमें हमारे लिए क्या क्लास होती है, हमारे लिए क्या दर्स होता है कि हम भी जो है उनको हासिल करें। ऐसा नहीं कि वो वाक़या हुआ था तो जो है वो होकर गुजर गया है, नहीं, बल्कि ये कुरान करीम क़ियामत तक के लिए उतारा गया है और क़ियामत तक जो है इसके बरक़ात जारी और सारी है। तो ये दुआ बाज़ उलमा ने जो है इसको कोट किया है, निशानदेही की है कि हर मुसलमान इस दुआ को याद रखे, हिफ्ज़ कर ले और जहाँ जहाँ भी जाए तो उतर। हत्ता के दिन में अगर कहीं भी किसी जगह भी जो है कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हाँ, किसी जगह मुकाम पर जो है कोई काम बनना है, किसी ऑफिस में उतर रहे हैं, ऑफिस में गए अपना काम बनाने के लिए और वहाँ जो है अपनी गाड़ी से उतरे, थोड़ी सी दुआ है छोटी सी, रब्बी अंजिलनी मुंज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुंजिलीन। तो ये दुआ इंशाअल्लाह जो है हमारे लिए ये बरकतों को जो है लाएगी, बरकतें खींच के लाएगी, बरकतें खींच के लाएगी। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनकी पूरी आल को, आल मतलब उनकी पूरी आल औलाद को बरकत ही बरकत बना। ये नबियों में सबसे टॉप नबी हैं, सबसे बहुत ही जो है अजीम शान नबी है, जिनकी पूरी आल औलाद को अल्लाह ताला ने जो है बरकतों से नवाजा है। फरमाता है कि वो बारकना अलैहि व अला इसहाक़, सूरह साफ़ात की आयत नंबर 113, कि हमने इब्राहीम व इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाज़िल फरमाई हैं, बरकतें नाज़िल फरमाई हैं। ये हज़रत इब्राहीम की फ़जीलत है और सबसे बड़ी फ़जीलत की दलील ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो नमाज़ों में, चाहे नमाज फ़र्ज़ हो, चाहे नफिल हो, सुन्नत हो, जो भी नमाज हो, हत्ता कि नमाज जनाजा भी हो, उस हर नमाज में हमको जो है जो दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, अमलन इल्मन जो नबी ने हमको हुक्म दिया है, उसका नाम ही क्या है? उसका नाम ही दरूद इब्राहिम, उसका नाम ही, यानी बग़ैर दरूद इब्राहिमी के आपकी कोई नमाज पूरी नहीं। उसमें भी अल्फाज क्या है, देखिए आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन के बाद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक अला इब्राहिम कमा बारक अला इब्राहिम। अल्लाह जैसे तूने इब्राहिम पर उसकी आल पर बरकतें नाज़िल फरमाई हैं, वैसे अल्लाह मोहम्मद पर और मोहम्मद की आल पर बरकतें नाज़िल फरमा। तो गोया ये हर उम्मती का एक नबी की जनाब में, नबी की बारगाह में बहुत ही छोटा सा जो है एक हदिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको ऐसे कबूल किया कि नबी की ज़ुबानी जो है फरमाया कि जो मेरे नबी पर एक बार दरूद पड़ेगा, एक बार जो है दरूद पड़ेगा, मैं उस पर अपनी 10 बरकतें 10 रहमतें नाज़िल करूँगा।
اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں اور برکتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں جو صرف ایک بار پڑھتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ہم جو ہے دن بھر میں کتنے ضرورت پڑھتے ہیں؟ فرض نمازیں 17 فرض رکعتیں، اور پھر جو ہے سنتیں فرائض ملا کر جو ہے کتنی رکعتوں میں جو ہے ہم جو ہے کتنی نمازوں میں کتنے قاعدوں میں ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت ابراہیم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ درود کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نصیب فرمائے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے، جس میں فرماتا ہے کہ اللہ کی اے ابراہیم، یعنی تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں، صرف ابراہیم پر نہیں بلکہ اہل البیت، ابراہیم کے گھر والوں پر بھی، ابراہیم کی بیویوں پر بھی، ابراہیم کے بچوں پر بھی، انہ حمید مجید۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کے سلسلے میں جن امور میں، جن کاموں میں ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم پڑھو، تم جو ہے برکتوں کے لیے اللہ رب العالمین سے جو ہے مانگو، تو سب سے پہلی چیز میں چونکہ نمبر وار چند باتیں گنانا چاہتا ہوں کہ پہلے برکتیں جو ہے کیسے ہم کو جو ہے نصیب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز نمبر 1 برکت کا مقام جہاں سے بندے کو برکت ملتی ہے، ہم جو روزانہ وطر کی نماز پڑھتے ہیں، وطر کی نماز پڑھتے ہیں، اس وطر کی نماز کی جو دعا ہے، دعائے وطر ہے، اس میں ایک لفظ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے وبارک لی فیما اعطیت، وبارک لی فیما اعطیت۔ اے اللہ تو جو دے رہا ہے، تو جو مجھے عنایت فرما رہا ہے، جو تو مجھے عطا کر رہا ہے وہ تو مل رہا ہے، لیکن اے اللہ اس میں برکت ڈال۔ گویا ہم جو ہے اللہ کے دین کو لیتے ہوئے برکت کی دعا کرتے ہیں کہ مبارک لی فیما اعطیت، پروردگار جو بھی تیری عنایت ہے، تیرا کرم ہے مجھ پر، اس میں برکت ڈال دے۔ تو یہ چاہے ہماری ماہانہ تنخواہیں ہوں یا ہمارا جو ہے کاروبار میں جو ہے دورانیہ ہو مہینے کا، یہ پیسہ اگر بہت آ رہا ہے اور آ کے جو ہے اس میں ہم کو جو ہے کچھ ٹھہراؤ نہیں ملتا ہے، یا پیسہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ہاتھ میں جو ہے ٹکتا نہیں ہے، یا جلدی خرچ ہوتا ہے، یا بے تحاشا خرچ ہوتا ہے، کما رہے ہیں لیکن جو ہے ہم کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہے اس میں برکت نہیں ہے، تو یہ سمجھے کہ وہ بے برکتی جو ہے وہ یہ من جانب اللہ جو شروع ہو گئی ہے۔ بعض ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے لیکن جو ہے وہ بہت ہی خوشحال ہوتے ہیں، بہت ہی جو ہے وہ فارغ البال ہوتے ہیں، بہت ہی دل کے مطمئن ہوتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں جو ہزاروں نہیں لاکھوں کماتے ہیں لیکن برکتیں جو ان کو جو ہے محسوس جو ہے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو برکت نہیں ہے۔ تو یہ باقی رکھنا، اللہ کی نعمتوں میں برکت کو باقی رکھنا، یہ مانگنے سے ملتا ہے۔ وہ بارک بھی فیما آتے، اسی لیے برکت نمبر 2 جہاں سے ایک مسلمان برکتیں حاصل کرتا ہے وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ سلام کرنے میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم کو جو ہے ایک اشارہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم سلام کرو تو سلام جو ہے بھرپور کرو، صرف جو ہے السلام علیکم نہیں، صرف سلام نہیں، صرف گڈ مارننگ نہیں، یہ گڈ مارننگ والا جو الفاظ وہ تو جو ہے غیر شرعی ہیں، اس پہ نہ ہم کو ثواب ملتا ہے نہ برکت ملتی ہے۔ اصل برکت کا جو مغزن ہے وہ ہے سلام، اور سلام مکمل۔ حدیث بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے جو ہے السلام علیکم کہا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عشرہ۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو حضور نے کیا فرمایا؟ 20۔
تیسرے صحابی آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے جملے پر حضور نے فرمایا، تیسرے سلام پر کہ 30 پہلے والے کے لیے آپ نے 10 کہا، دوسرے والے کے لیے 20 کہا، تیسرے والے کے لیے 30 کہا۔ جملے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سلام ہم کو خود بھی جو ہے 30 والا سلام کرنا ہے، اور جواب بھی ہم کو 30 والا ہی دینا ہے۔ ہم کسی کو سلام کریں تو بڑا سلام کریں، ہم کسی کو سلام کا جواب دیں، اگر وہ سنگل سلام کر رہا ہے تب بھی ہم جو ہے ٹرپل سلام کریں، اگر وہ ڈبل کر رہا ہے تب بھی ہم جو ہے ٹرپل کریں، یعنی ہم اپنے جواب دینے میں کمی نہ کریں۔ وہ جتنا کرے گا اتنا کمائے گا، ہم جتنا کہیں گے اتنا ہم کمائیں گے۔ تو ہمارا سلام وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، یہ قرآن کریم کا بھی حکم ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی کوئی تم کو سلام کرے تو تم اس کا جواب اس کے سلام سے اچھا دو، اس کے سلام سے تم جو ہے اچھا جواب دو، یا نہیں تو کم سے کم جو ہے اتنا ہی جواب دے جتنا اس نے جو ہے کہا ہے۔ لیکن یہ کہنے کا جو جواب ہے وہ لاسٹ میں رکھا گیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے مکمل اور کامل سلام کا جواب دینے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ گویا سلام والا بھی جو ہے، یہ سلام والا، یہ برکتوں والا سلام آدمی کے لیے فائدہ مند ہے۔ تیسری چیز، تیسرا برکت کا مقام وہ ہے اللہ رب العالمین کا کلام۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو کیا کہا ہے، قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ باعث برکت کہا ہے۔ فرماتا ہے کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ کتابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے جو ہے لفظ مبارک کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن بابرکت ہے، قرآن بابرکت ہے، اس کی ہر صورت بابرکت ہے، اس کی ہر آیت بابرکت ہے، بلکہ قرآن کریم کا ہر لفظ، ہر کلمہ بابرکت ہے، بلکہ اس کا ہر نقطہ، ہر جو ہے ہر زبردست پیش بابرکت ہے۔ قرآن مکمل اپنی ذات میں بابرکت ہے، جہاں وہ ہدایت ہے، جہاں وہ شفا ہے، جہاں وہ رحمت ہے، وہیں وہ بابرکت بھی ہے، وہیں وہ بابرکت بھی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ انزلناہ، یہ مبارک ذکر ہے اے نبی، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو یہ مبارک ذکر جو ہے یہ کس کا ہے؟ منزل من اللہ، اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو سیکھنا، سورہ بقرہ کی تعلیم دینا، یا سورہ بقرہ کو کا علم حاصل کرنے کو کیا کہا؟ فرمایا کہ تعلموا سورۃ البقرہ، کہ لوگوں تم سورہ بقرہ سیکھو، سورہ بقرہ سیکھو۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کو سیکھو، فإن أخذها برکہ، حضور نے فرمایا کہ لوگوں سورہ بقرہ کو لینا، اس کا علم حاصل کرنا یہ برکت ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا، اس کا نہ سیکھنا یہ حسرت اور ندامت ہے، حسرت اور ندامت ہے۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، اور سورہ بقرہ کو کوئی جادوگر حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ کی قرات ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس گھر سے اگر شیطان ہے تو بھاگ جائے گا، اس گھر سے اگر شیطان موجود ہے تو گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، یا اگر شیطان موجود نہیں ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں بشارتیں ہیں، سورہ بقرہ کے پڑھنے پر نہ ہو تو داخل نہیں ہوگا، اگر ہو تو بھاگ جائے گا۔
चौथी चीज़, बरकत की चौथी चीज़ ये है आपस में रिश्तेदारी को जोड़ना, रिश्तों को जोड़ना। रिश्ते नातों से जो है तोड़ना, दूर होना ये जायज़ नहीं है। रिश्तों को जोड़ना चाहिए। भाई भाई का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरी करना, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से बात करना और उनकी ज़रूरतें पूरी करना, बार बार उनके पास जाना, उनके घर जो है अगर बड़े हो चुके हैं, शादीशुदा हो चुके हैं तब भी जो ज़ियारत में जाना। अगर एक ही घर में रहते हैं भाई तो आपस में जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है बिल्कुल प्यार का, बिल्कुल मोहब्बत का, मुकम्मल जो है अपनाइयत का, मुकम्मल जो है यूँ समझिए कि जो है ये खून के है तो ये खून को साबित करें कि हम जो है वाकई सच्चे और सगे भाई हैं। तो ये आपस में रिश्तेदारी को जोड़ना, रिश्तेदारी को जोड़ना जो है हुज़ूर ने फरमाया कि मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिज़्क़िही व युनसअ लहू फी अथरिही फलयसिल रहिमहू, कि जिस बंदे को लंबी उम्र जीना है, जिस बंदे को लंबी उम्र जीना है और जिस बंदे को रोज़ी में बरकत चाहिए, रोज़ी में जो है तरक्की चाहिए, यानी ज़्यादा रोज़ी चाहिए, तो ये हर एक के लिए मेरी नसीहत है कि हर भाई अपने बड़े भाइयों का एहतराम करे, इज़्ज़त करे और बहनों का इकराम करे। ये इससे क्या होता है, दो चीज़ें हासिल होती हैं। एक तो उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, यानी बहुत लंबी उम्र पाकर जो मरेगा वो शख्स जो अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है बिल्कुल प्यार का, मोहब्बत का मामला करता है। दूसरा जो उसकी रोज़ी में, उसकी रोटी में, उसके आइंदा की तरक्की में जो अल्लाह ताला रास्ते खोलता है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। कितने हो गए? चार। पांचवा मकाम है बरकत हासिल करने का, वो है ख़रीदो फरोख्त में, लेन देन में, कारोबार में, बेचने वाला भी और लेने वाला भी, बेचने वाला भी और ख़रीदने वाला दोनों जो है जब तक सच्चाई पर रहेंगे, जब तक सच्चाई पर रहेंगे और मामलात को नरमी से जो है डील करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वादा है कि अल्लाह ताला बेचने वाले के भी उस माल में, ख़रीदने वाले के भी उस खरीदे हुए माल में बरकत डालता है, बरकत डालता है। हदीस सुनिए, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, अल बैयानी बिल खियार मा लम यतफर्रक़ा फ़इन सदक़ा, यानी बेचने वाला भी और ख़रीदने वाला भी दोनों का सच्चे हैं, यानी कारोबार में सच्चाई ज़रूरी है। फ़इन सदक़ा व बय्यना, यानी बेचने वाला अपने माल की जो है मुकम्मल जो है मुआसवत बयान करे कि भाई इसमें ये खूबी है, ये खूबी है। अगर खामी है तो खामी भी बयान कर दे कि इसमें जो है ये कपड़ा है लेकिन थोड़ा सा जो है बाद में ये उड़ने वाला है, या ये कहे कि जो है इसमें ये अच्छा है, या ये मुनासिब है, ये फला है। घटिया चीज़ को जो है शानदार बना के पेश करना या शानदार उसकी फजीलतें बयान करके उसको बेचना, जबकि उतना जो है वो नहीं है, तो फिर सच्चाई अगर नहीं है तो इसमें बरकत नहीं आएगी। हुज़ूर ने फरमाया फ़इन सदक़ा व बय्यना बूरिका लहुमा फ़ी बैइहिमा, यानी बेचने वाला, ख़रीदने वाला अगर सच्चे हैं और अपने माल को जो है बिल्कुल खुला बयान करके जो उसको बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो उनके बेचने और ख़रीदने में बरकत डाली जाएगी। वइन कज़िबा व कतमा, अगर झूठ पर मबनी कारोबार होता है, बाज़ ताजिर होते हैं पर झूठी होते हैं, सच्चाई नाम को नहीं होती है, या कभी कभी झूठ बोल के जब मान निकालने की कोशिश करते हैं तो झूठ ना बोले। उसने फरमाया कि जो झूठ बोलेगा और अपने उस माल की जो है कमज़ोरी को छुपाएगा या उसकी जो है कमी को, इसके खराबी को छुपाएगा, मुहिक़त बरकत बैइहिमा, फरमाते हैं कि उनकी बरकत छीन ली जाएगी, उनकी बेची हुई या खरीदी हुई चीज़ की बरकत छीन ली जाएगी। भाई बेचने वाले का झूठ तो क्लियर है, बेचने वाले की जो सच्चाई क्लियर है, ये खरीदने वाले का मसला क्या है? खरीदने वाला भी सच बोले, खरीदने वाला भी जो है झूठ ना बोले, ये इसका मतलब क्या? इसकी मिसाल क्या है? वो चीज़ की सही मोल लगा, हाँ
عید کی صحیح مول ہے، خریدنے والا بھی بلیک میں مول کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو تاجر ہے بولتے ہیں کہ بھائی تاجر جو ہے ہوشیار ہوتا ہے اور گاہک جو ہے اندھا ہوتا ہے، یا تاجر چور ہوتا ہے گاہک اندھا ہوتا ہے۔ تاجر کو جو ہے اپنے مال کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا اچھائی ہے، کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے، کیا زیادتی ہے۔ سامنے والا لینے والا جو ہے اندھا ہوتا ہے، عام طور پر لینے والا اندھا ہوتا ہے۔ اب جیسے بتائے گا، اگر تاجر جو ہے داڑھی والا ہے، متوا ہے، تو اس کے وہ متوع شکل کو دیکھ کر جو ہے بھائی نیک آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چلو لے لو، یعنی اس کی ذات کو، اس کی شخصیت کو دیکھ کر اس پر اعتماد کر کے لے لیتا ہے۔ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو پھنس گئے، تب بھی جو خام خواہ جو ہے وہ پھنس جائے گا، پھنس کے جو ہے اس کے دھوکے میں آ کر لے لے گا۔ اب میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ خریدنے والا جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ خریدنے والا جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ خریدنے والے کی سچائی کیا ہے؟ خریدنے والے کی سچائی کیا ہے؟ دیکھیے عام طور پر آپ کو تجربہ ہوگا، مثلاً اب کوئی آپ کے پاس آیا، آپ نے جو ہے اس کو کہا کہ بھائی یہ اتنا ہے، اس کا ریٹ اتنا ہے۔ اب میں بولتا ہوں یہ 100 ریال، اب برزان میں یا فلاں جو ہے یہ تو 70-80 میں بک رہا ہے، یہ 70-80، یعنی میں جو ہے جھوٹ بول رہا ہوں، حالانکہ میں نے کہیں بھی ٹچ نہیں کیا، میں نے چیک نہیں کیا ہے، میں کہیں سے معلوم نہیں کیا ہوں کہ وہاں 70-80 بک رہا ہے۔ اب میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں؟ آپ کا دباؤ ڈالنے کے لیے، آپ کو جو ہے تھوڑا سا گھمانے کے لیے۔ اب آپ کیا بولیں گے؟ وہاں مل رہا 70 کو جو ہے چلو لے لو، یعنی میں جھوٹ بول کے خرید رہا ہوں۔ یہ جھوٹ بول کے خریدنا بھی جو ہے برکت اڑا دیتا ہے۔ مال تو مجھے مل جائے گا 30 ریال کم میں جو ہے مل جائے گا مجھے، لیکن یہ مال کب تک رہے گا؟ اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں میرے پاس، میرے گھر میں کتنے دن رہے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ برکتیں جو چھینتا ہے یا برکتیں جو موجود رکھتا ہے، یہ مال جو خریدنے کے بعد، بیچنے کے بعد بھی جو ہے وہ باقی رہے، تادر رہے، لمبا رہے، تو سمجھنا کہ جو ہے یہ واقعی بابرکت مال ہے۔ اگر نہیں ہے، جلدی ٹوٹ پھوٹ کے خراب ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ اپنی ہوشیاری جو ہے وہاں کی دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ 5 ہو گئے۔ چھٹی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کو یا نئے شادی شدہ جوڑے کو جو ہے کن الفاظ میں دعا دی ہے؟ ان کے الفاظ آپ کو الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر کسی کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، تو مبارکبادی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ دعا دیتے ہیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بالخیر، یعنی بارک اللہ، یہ برکت کی جو دعا ہے، یہ اصل میں جو ہے یہ گویا ایک مسلمان کی طرف سے اس کے دل کی دعا ہے۔ ہمیشہ آدمی جو ہے اپنے مسلمان ساتھیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، جہاں بھی ایسے خوشی کے موقع ہوں برکت کی دعا دینے کے، تو ہم جو اخلاص کے ساتھ دعا دیں، تو اخلاص مخلصانہ دعائیں ہی جو ہے یہ آسمان پہ چڑھتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس جوڑے پر یا نئے نئے رشتے پر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی 7واں مقام ہے جہاں برکتیں اترتی ہیں یا برکتوں کا باعث بنتی ہیں، وہ ہے کم خرچ والی شادی۔ کم خرچ والی جو شادی ہوتی ہے اس میں برکتیں ہیں۔ آج جو شادیوں کی بربادی ہے، رشتوں کی بربادی ہے، یا جو ہے شادی کے بعد کی جو بہت سارے اور جو مراحل ہیں، ان میں جو بے برکتی ہم کو جو محسوس ہوتی ہے، وہ اصل شادی کے دن سے جو ہے بے برکتی شروع ہوتی ہے یا برکت شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے پیغمبرانہ الفاظ، پیغمبروں کے الفاظ یہ وہی ہوتے ہیں، اس لیے ہم یقین کریں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اعظم النساء برکتاً ایسرہن معونتاً، مسند احمد کی روایت، یعنی وہ عورت جو برکت کے اعتبار سے عظیم الشان ہے،
یعنی اپنی ذات میں جو لڑکی اپنی ذات میں بہت ہی بابرکت ہے، عظیم الشان ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے ایسرہن مؤونۃ، جس کی شادی میں کم سے کم خرچ ہوا ہے، جس کی شادی میں خرچ کم ہوا ہو۔ خرچ کم والی شادی کہ وہ لڑکی بھی ہو یا لڑکا ہو، اگر دونوں طرف سے جو ہے یہ کم سے کم خرچ والی شادی کرتے ہیں تو گویا ان کی زندگی جو ہے برکتوں سے شروع ہوتی ہے۔ ورنہ اگر لاکھوں اگر خرچ کر کے بہترین 4 5 5 6 6 10 10 11 ڈشوں والی جو ہے ولیمہ یا دعوتیں جو ہوتی ہیں وہ سب کیا ہے؟ یہ بے برکتی کے گویا جو ہے گڑھ ہے۔ چند دن چلی شادی، بعد میں جو ہے یا تو جو ہے کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے خاندانوں میں، یا جو ہے وہ یا تو خلاف پر یا طلاق پر جو ہے اس کا اینڈنگ ہوتا ہے۔ بہت ساری شادیاں ایسی ہوئی ہیں، چاہے آپس میں رشتہ داروں میں کریں یا غیر رشتہ داروں میں کریں، باہر کریں یا خاندان میں کریں، یہ کم سے کم خرچ والی شادی کا ہمارے پاس تصور ہی اڑ گیا ہے۔ سب سے پہلا اگر آپ جا کے عورتوں سے کہیں کہ بھائی شادی سستی کریں گے، بالکل رسم و رواج سے ہم جو ہے پاک شادی کریں گے، تو بولیں گے بھائی ناک کٹ جائے گی ہماری۔ معاشرے میں جو ہے لوگ کیا بولیں گے، یہ کہہ کر جو ہے رسموں کو جو ہے رواج دیا گیا، رسمیں جو ہے بڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس مسئلے میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ہم کو اقدام کرنا ہے، شادی والے مسئلے میں ہم کو سب سے زیادہ اقدام کرنا ہے۔ ورنہ جو ہے آج گھروں کی جو تباہی کے ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ تو کم خرچ والی شادی یہ انتہائی بابرکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بابرکت کہا ہے، اس اعظم النساء، نساء کے معنی وہ عورتیں عظیم الشان ہیں برکت کے اعتبار سے، جن کی شادی میں خرچ یا جن کی شادی کا خرچ ماں باپ پر کم سے کم پڑا ہو۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ لڑکی کی شادی میں لڑکی کی طرف سے کوئی خرچ نہیں ہے، لڑکی والوں پر جو ہے کوئی خرچ، اسلام میں جو ہے کوئی خرچ نہیں ہے، اسلام میں کوئی خرچ نہیں ہے لڑکی والوں پر، لڑکی پر یا لڑکی کے والدین پر اسلام میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہمارے پاس معاشرہ جو ہے الٹا ہو گیا، الٹ گیا ہے۔ ہندو کلچر ہے، ہاں ہندو کلچر ہے، کیا کرتے ہیں لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، یعنی زمانے جاہلیت میں اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ماں باپ کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، یعنی ان کے چہروں پر جو ہے ایک قسم کی جو ہے پریشانی کے آثار پیدا ہوتے تھے، یعنی خوشی کا جو ہے ان کے اس میں جو ہے اظہار نہیں ہوتا تھا۔ اس سے بدتر حال آج بھی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے بلکہ پیدا ہونے کے بعد جوان ہوتی ہے تو حالات کیا گزرتے ہیں؟ آپ نے شاعری سنی کہ نہیں سنی ہے سلیمان خطیب کی؟ ہاں، جس کی لڑکی جوان ہوتی ہے، اس مصیبت پہ جان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے، بہنیں گھر میں جوان بیٹھی ہے، بھائی چپ ہے کہ کہہ نہیں سکتا، ماں تو گھر کے خود ہی مرتی ہے، باپ بیٹی کو سہ نہیں سکتا، جی میں آتا ہے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی دفنا دے، لال جوڑے تو دے نہیں سکتے، لال چادر میں کیوں نہ کفنا دے، یہ سہاگن ہے اس کو کندھا دو، ہم نے خونے جگر سے پالا ہے، اس کی تربت پہ یہ بھی لکھ دینا زر پرستوں نے مار ڈالا ہے، کیوں اجڑتا ہے باغ مفلس کا، اس نے دیکھا ہے داغ مفلس کا، ایسے کتنے ہی ماں پارے ہیں، زر گزیدہ ہیں زر کے مارے ہیں۔ یہ پیسے والوں نے جو ہے ایسی بے شمار لڑکیوں کو جو ہے زندہ دردگور کر دیا ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگ جو ہے مٹی کھود کر گڑھا کھود کر لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، آج جو ہے لڑکیاں زندہ جو ہے دردگور ہو رہی ہیں، زندگی میں زندہ رہ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ختم کر رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بابرکت نکاح کرو، بابرکت شادیاں کرو، تاکہ زندگی کے آگے کے جو ہے اور مراحل بھی جو ہے خوش اور خرم گزرے ہیں۔ تو یہ بابرکت نکاح اور بابرکت شادی کے سلسلے میں حدیث کی جو ہے
بشارت ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ آٹھواں جو ہے، آٹھواں مقام ہے برکت کا، یا آٹھواں عمل ہے برکت کا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے کو برکت کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو، انس بن مالک اللہ کے نبی کے خاص خادم خاص تھے، آپ نے جو ہے ان کو کہا کہ اذا دخلت علی اہلک، اذا دخلت علی اہلک، اے انس جب بھی تو اپنے گھر والوں کے پاس جا، گھر میں داخل ہو تو فسلم، ان گھر والوں پر سلام کر۔ کوئی بھی گھر میں داخل ہو تو سب پر جو ہے السلام علیکم زور سے کہیں تاکہ جو ہے وہ جواب دے۔ حضور نے فرمایا فسلم تکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، تیرا سلام تجھ پر بھی برکت کا باعث ہوگا اور تیرے گھر والوں پر بھی برکتیں ہوں گی۔ یعنی گویا یہ برکتوں کو کھینچنے والا جو ہے عمل ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نمبر 8 ہو چکے نا۔ نمبر 9 یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں جائیں تو مجلس کو دیکھ کر جائیں، مجلس کو دیکھ کر جائیں۔ مجلس خیر والی ہے تو اس میں داخل ہوں، مجلس خیر والی ہے تو مجلس میں جائیں، بیٹھک میں جائیں۔ مجلس اگر خیر والی نہیں ہے تو وہاں نہ جائیں۔ یعنی خیر والی مجلس چاہے ہم بیٹھ کر سنیں یا نہ سنیں، قبول کریں نہ کریں، عمل کرنا ہو نہ ہو، کم سے کم بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بیٹھنے والوں کو جو برکت حاصل ہوتی ہے اس کو بھی حاصل ہو جائے گی، اس کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ بلکہ اگر کوئی مجلس کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس کو بھی جو ہے نواز دے گا، اس کو بھی نواز دے گا۔ جیسا کہ بہت مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جس میں حضور فرماتے ہیں کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یعنی ایک بعض موقعوں پر فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے تھے جہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا، لیکن ایک بندہ جو ہے مجلس سے بازو بیٹھا ہوا تھا، تھوڑا سا مجلس سے الگ سے بیٹھا ہوا تھا، تو کیا وہ بھی آپ تیری برکت میں جو ہے شامل ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو بابرکت لوگ ہیں ان کی برکت سے یہ بھی محروم نہیں ہوگا، یہ بھی محروم نہیں ہوگا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صالح اور نیک مجلسیں برکت کا باعث ہیں۔ اب جہاں شیشہ پیا جا رہا ہے، جہاں جو ہے حقہ پیا جا رہا ہے، جہاں جو ہے وہ نیٹ پیٹ کے جو ہے یہ چل رہے ہیں، تو وہ برکتیں ہیں وہاں پر، وہاں رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی مجلس سے ہم کو دور ہونا ہے۔ وہ تو شیطان کی مجلسیں ہیں، وہ شیطان کے اڈے ہیں، شیطان کے گڑھ ہیں، ان سے ہم کو جو ہے بچنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ 10واں اور آخری جو ہے میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آدھے جو ہے اگلے درس میں بیان ہوں گے۔ 10واں جو ہے آپ بہت بار سن چکے ہیں، 10واں بہت بار سن چکے ہیں کہ بعض اللہ تعالیٰ بعض موقعوں پر بندوں کو جو ہے ایسا جو ہے بابرکت بناتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں جو ہے کئی کام بندہ کر پاتا ہے۔ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ چند کام ایسے عظیم و شان کرواتا ہے جو یوں سمجھے کہ اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ اس کی مثال جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہم کو ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد جو ہے 4 سوال کیے، بھائی یہ کام کس نے کیے؟ یہ سوال کب ہو رہے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد۔ اب کرنے والا کب کرے گا یہ کام؟ 4 کام، وہ چاروں کام بھی تگڑے ہیں، وہ چاروں کام جو ہے آسان نہیں ہے۔
پہلا سال حضور نے کیا کیا؟ پوچھا کہ بھئی آج جو ہے کون ہے جو کسی بیمار کی مزاج پرسی کر کے آ رہا ہے؟ فجر کی نماز میں حاضر ہونے سے پہلے کون جو ہے مریض کی عیادت کر کے آ رہا ہے؟ آپ سوچیں کہ بھائی فجر سے پہلے کا تو وقت سونے کا ہے، سونے کا وقت ہے۔ یہ جو سوال تھا جو وہ غریب تھا، صدیق اکبر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ شرف مجھے حاصل ہوا کہ میں آج جو ہے ایک بیمار کی مزاج پرسی کر کے آ رہا ہوں۔ دوسرا سوال حضور نے فرمایا کہ بھئی آج کس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ اب وہ اسی نماز میں اسی مسجد میں جو ہے کسی صحابی کا انتقال ہوا تھا، جنازہ بھی آیا تھا، تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے نبی آج میرا یہ بھی جو ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے آج جنازہ بھی پڑھا ہے۔ حالانکہ جنازہ پڑھنے میں جو ہے دوسرے اور صحابہ بھی شریک ہوں گے، لیکن عیادت مریض ان کو تنہا حاصل تھی۔ تیسرا سوال حضور نے فرمایا کہ بھئی آج کس نے فجر سے پہلے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، یا کس نے مسکین کو کچھ دے دلایا ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج جو ہے میں نے راستے سے جب مسجد آ رہا تھا تو کوئی مسکین ملا، میں نے جو ہے پتا نہیں وہ کیا واقعہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آج مسکین کو کھلایا بھی ہے۔ اب یہ مسکین کو کھلانا، مریض کو جو ہے مریض کی عیادت کرنا، یہ ظاہر بات ہے ٹائم لگے گا نا، ٹائم لگے گا۔ جنازہ کا سر مسجد میں حاضر تھا، جنازہ پڑھ لیے۔ چوتھا سوال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی آج کس کا روزہ ہے؟ آج روزہ بھی کس کا ہے؟ پتہ نہیں اس دن پیر تھا یا جمعرات کی یا کوئی اور دن تھا یا کوئی اور دن تھا، رمضان کے علاوہ کے باقی دنوں کا سوال ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آج کس کا روزہ ہے؟ اگر رمضان کا ہوتا تو مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور نے پوچھا کہ آج کس کا روزہ ہے؟ تو جواب دینے والے کون تھے؟ وہی تنہا صدیق اکبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آج روزہ میرا بھی روزہ ہے۔ تو یہ چار جو جوابات تھے ایک ہی شخص کے چار جوابات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجتمعت فی امرئن الا دخل الجنہ، کہ جس بندے میں ایک دن میں یہ چار عمل جمع ہو جائیں، ایک دن میں یہ چار عمل جمع ہو جائیں، دخل الجنہ، وہ شخص یہ کیا ہے؟ یہ وقت کی برکت ہے، یہ وقت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو ایسے چن لیتا ہے کہ کم سے کم وقت میں بے شمار برکت کے نیکی کے کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی جو بندہ اذان سنتے ہی مسجد میں جائے، اذان سنتے ہی مسجد میں داخل ہو جائے، فجر کے آگے چار چلنا مشکل ہے، فجر کے آگے چار چلنا مشکل ہے، چار چلنا مشکل ہے، بڑھیا مشکل ہے۔ نہیں، میں برکت کی بات بتا رہا ہوں کہ برکت جو ہے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ کوئی بھی نماز، کوئی بھی اذان ہوتے ہی مسجد میں داخل ہو جائے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ نماز سے پہلے ہی وضو سے رہنا ہے، نماز سے پہلے حمام جائیں، نماز سے پہلے ضرورت سے فارغ ہو جائیں، پھر جو ہے وضو سے ریڈی ہو جائیں، بلکہ نماز سے 5-7 منٹ پہلے گھر سے نکل جائیں، نکل کر اذان شروع ہوتی ہے تو گویا مسجد کے دہلیز پر پہنچ جائیں، اذان ختم ہو گئی مسجد میں چلے جائیں۔ مسجد میں جو اول وقت میں جائے گا اذان کے فوراً بعد اس کو جو ہے آپ کاؤنٹ کرتے جائیں کہ اس کو جو ہے کتنی باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک تو اذان سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اذان سن کر جواب دینے کی فضیلت۔ دوسرا جو ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے، دعائیں پڑھتے ہوئے، دعاؤں میں جو ہے وہی برکت کی دعائیں ہیں۔ تیسرا پہلے اول وقت میں وہ سنتیں پڑھ لیتا ہے، سنت موقع اگر ہے تو سنتیں پڑھتا ہے، سنتیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ دعا کرتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا رد نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی چیز مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز منوانی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی کام بنوانا ہے تو ہم جو ہے دعا قبول ہونے کے اوقات تلاش کریں، دعا قبول ہونے کے اوقات تلاش کریں۔ یعنی آدمی بندہ سنتیں پڑھ کر دعا کرتا ہے تو دعا بھی جو ہے قبولیت کا وقت ہے، دعا قبول ہو جائے گی۔ پانچویں فضیلت اس کو جو حاصل ہوگی، پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جو ٹائم اقامت تک بچا ہوا ہے اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت۔ اب جو مؤذن ہیں مسجدوں کے ان کو یہ سب فضیلتیں حاصل ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو روزانہ جو ہے 5 وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کرنے والا تو ایسا کرتے ہیں کہ 5 وقت جو ہے 5 پارے کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر نماز میں آگے پیچھے ملا کے ایک پارہ ختم کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ 5ویں فضیلت ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، جو مسجد میں اول وقت جانے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور چھٹی فضیلت پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ چھٹی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہے گا اس کو نماز کی حالت میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا، نماز کی مشغولیت کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد جماعت ہے، جماعت کی جو ہے فضیلت ہے، جماعت کی حاضری ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ کم سے کم وقت میں بندے کو بے شمار نیکیاں ملنے کے بہانے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، عام طور پر کاروباری لوگ عشاء کی اذان ہوتے ہی بجائے مسجد میں جانے کے گھر جاتے ہیں، ارے چلو پھر بعد میں ڈیوٹی بھی ہے، جلدی جا کے جو ہے تھوڑا بہت کچھ کھا پی کے آ جائیں گھر جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ اب آئن ٹائم پہ اذان ختم ہونے کے بعد جو ہے اقامت تک کھاتے ہیں، اور کھاتے جو ہے جب بھاگ کے آتے ہیں تو یا تو 1 رکعت گئی ہے یا 2 رکعتیں گئی ہیں یا 3 رکعتیں گئی ہیں۔ یعنی تکبیر تحریمہ کا تو اہتمام ہی نہیں ہے، پہلی رکعت کا تو بات کی بات ہے، تکبیر تحریمہ بھی مس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس ہے برکت کی چیزیں تھی جو آپ نے سنی ہیں، اب انشاءاللہ اگلے درس میں جو باقی اور 10 باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہ برکتیں حاصل کرنے کا جو ہے ایک بہانہ ہے، یہ جو ہے ہمارے سامنے جو ہے یوں سمجھے کہ زندگی میں عمل کرنے کا جو ہے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔